إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ ہم سب مل کر اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبے جمعہ کا جو ہمارا عنوان ہے، یہاں کی انتظامیہ کمیٹی اور ذمہ داروں نے جو ہمیں دیا ہے، جس پر مجھے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز، وہ ہے موجودہ حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارا اور آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، موجودہ حالات میں ایک مسلمان کس طریقے سے زندگی گزارے۔ خاص طور پر ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ملک وطن عزیز بھارت میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور حیثیت سے میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ کی توفیق اس کی مدد سے آج کے خطبے جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے والے کو بھی
اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ پیدا فرمائے۔ امت کی مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی کچھ باتیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اس ملک میں ایک خاتون کو، ایک عورت کو کیسے زندگی گزارنی ہے، انشاءاللہ اس کی خواتون کے لیے بھی کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات میں مختصر کروں گا چونکہ جو پیغامات ہیں وہ مجھے آپ کے سامنے رکھنے انشاءاللہ۔ اس ملک ہمارے وطن عزیز بھارت میں خاص طور پر اور پورے عالم اسلام میں اس وقت مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے، مسلمان کن امتحانات سے دوچار ہیں، آزمائشوں کا شکار ہیں، سبحان اللہ، یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ خاص طور پر چونکہ ہم جس ملک وطن عزیز بھارت ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کے مسلمانوں کی اس وقت کیا حالت اور کیفیت ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں آئے دن کس طرح کے واقعات آ رہے ہیں، کس طرح کے فسادات ہمارے سامنے آتے ہیں، کس طریقے سے خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ اور نشانہ کیا جاتا ہے، اور کن کن طریقوں سے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ میں یہاں پر قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے صاف اور سیدھے انداز میں، اس کے بعد آپ میرے ساتھ چلتے رہیے انشاءاللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری آیت کریمہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان اور اے ایمان والو اور اے مومنوں اور اے مسلمانوں، ضرور بھی ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، آزمائش میں ڈالا جائے گا، کبھی جان خطرے میں، کبھی مال خطرے میں، کبھی عزت و آبرو خطرے میں، کبھی فیملی خطرے میں، کبھی گھر بار خطرے میں، کبھی تمہاری نیشنلٹی بھی خطرے میں آ جائے گی، سبحان اللہ، تمہاری اپنی شہریت بھی خطرے میں آ جائے گی۔ آپ اس ملک کے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ کو پیش کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 1400 سال پہلے، اللہ کی قسم ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ سنو، اللہ نے فرمایا 1400 سال پہلے قرآن کریم نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا تمہیں آزمایا جائے گا، امتحان اور آزمائش میں ڈالا جائے گا، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے کہا ایمان ہے تو آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے تو آزمائش ہے۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو جنت مل جائے گی، آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہ مسلمانوں، نہ۔ اللہ نے کہا تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ کرے گا کون مومن ہے، کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں مضبوط ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہر دور میں آزمایا ہے۔ بات میں چونکہ اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں کرنی ہے، لمبا عرصہ ہوا آپ سے ملاقات ہو کر کے، اللہ سے دعا کریں اللہ اس ملاقات میں محبت پیدا فرمائے، مرتے دم تک ہم اور آپ ایک ساتھ رہیں اور یہ محبت باقی رہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا ہے۔ دور مت جائیے، میرے آپ کے نبی، زور سے کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کس طریقے سے آزمائش میں اور امتحان میں ڈالا ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک صحابی رسول کا واقعہ بتاتا ہوں، خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ بچوں کا نام رکھیے خباب۔ کیا نام رکھیے؟ خباب۔ حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जानते हैं ये कौन सहाबी है? कभी आपने पढ़ा है? ये वो सहाबी है जिन्हें इस्लाम की राह में इतना मारा गया था, इनकी पीठ काली हो गई थी। सुभान अल्लाह। गरम कोयले पर, गरम आग पर, गरम रेतीली जमीन पर लिटा दिया जाता था। खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईमान लाने के वजह से, तौहीद अपनाने की वजह से, यही खब्बाब इब्न अरत इतना मार खाने के बाद, एक बार की बात है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह खाने काबा, मेरी तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए, आप निगाह मिलाएं मुझसे, निगाहों में निगाहें डाल करके आप मुझे देखें। आपका जो सर है ना, और आपकी निगाहें नीचे ना हो अल्लाह। आप जब खतीब को देखेंगे तो खतीब को एक हौसला मिलता है कि हाँ आप मेरे साथ हैं। आप जब सर झुका लेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में चले गए हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी जिंदगी में बरकत नसीब फरमाए। सुनिए, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की दीवार का सहारा लेकर के बैठे हैं। खब्बाब इब्न अरत आए, आ करके बोले, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ कर दीजिए, मक्के वालों ने हम पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है, तशद्दुद की इंतहा कर दी है, मक्के में रहना दूभर कर दिया है, दिन रात सता रहे हैं, दिन रात यहां से निकल जाने की धमकियां दे रहे हैं, दिन रात हमें, हमारी जान खतरे में, माल खतरे में, इज्जत और आबरू खतरे में है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ये आजमाइश का दौर, ये इम्तिहान का दौर अल्लाह खत्म कर दे। कुर्बान जाए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह खाने काबा की दीवार का सहारा लेकर के बैठे थे। दीवार आपने छोड़ दिया, टेक सहारा आपने छोड़ दिया। आपने कहा, सुनो खब्बाब, आप बड़ी जल्दी कर रहे हो, बड़ी जल्दी कर रहे हो। तुमसे पहले लोगों को ईमान लाने की वजह से चीर दिया गया था। सुभान अल्लाह। जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए थे, जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया था, आग में जला दिया गया था। कहा, खब्बाब तुम बड़ी जल्दी कर रहे हो, सब्र करो, सब्र करो। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक दौर ऐसा आने वाला, सुभान अल्लाह, जब इस्लाम गालिब होगा। इंशाअल्लाह बोलो, बोलिए इंशाअल्लाह। जब इस्लाम गालिब होगा, मुसलमान गालिब होंगे, मुसलमानों की अक्सरियत होगी। अल इस्लाम यालू वला युला अलैह। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को भेजा है गालिब होने के लिए। इससे बड़ा दुनिया में कोई दीन नहीं है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। और जानते हैं मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, वो अल्लाह के हबीब ने ये आयत पढ़ी, कहा लतुबलउन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम। और आपने आगे फरमाया, ये भी फरमाया, कहा याद रखो, अगर सारी दुनिया मिलकर के तो वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमाउ का अला यनफउ का विषय लम यनफउ का विषय इल्ला मा क़द्दरल्लाहु बिशय। आपने फरमाया, सुनो, सारी दुनिया मिलकर के भी अगर तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे, फायदा पहुंचाना चाहे, आपकी किस्मत में नफा नहीं है। अल्लाह की कसम है, पूरी दुनिया मिलकर के नफा पहुंचाना चाहे, नफा नहीं मिल सकता है। और सारी दुनिया आपको मिटाने पर आ जाए, सारी दुनिया आपको निकालने पर आ जाए, अल्लाह ने अगर आपके कदम मजबूत कर दिए हैं, ये मिट जाएंगे, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। इंशाअल्लाह बोलो, ये अल्लाह का ये वादा है। और आगे नबी ने फरमाया, वअन्न मअल उसरि युसरा, सख्ती भी है और राहत भी है, तंगी भी है और मुश्किल भी है। कभी ऐसा भी होता है, कभी वैसा भी होता है। मोमिनो सब्र करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्किलात के साथ आसानियां रखी है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का ये वादा है। और मैं आपको बताऊं, बात तवील ना हो, बहुत सारी बातें लिख करके आते हैं खुतबा, मिंबर पे जब खड़े होते हैं, अल्लाह से यही भीख मांगता हूं कि अल्लाह वक्त में बरकत नसीब फरमाए। आमीन बोले इंशाअल्लाह। क्योंकि खुतबे जुमा का वक्त भी मुख्तसर होता है, तो इस लिहाज से बड़ी परेशानियां होती हमारे सामने कि क्या बातें कही जाए, क्या छोड़ दी जाए। मैं आपको बताऊं, आज के जो हालात है ना, आप देख करके घबराओ ना। मैं एक तारीख की एक मिसाल देता हूं और अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। जिम्मेदारियां भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो आज आपको यहां से जिम्मेदारी लेकर के जानी है इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि कल सुबह का जो फजर होगा इंशाअल्लाह, उसमें इतनी तादाद रहेगी इंशाअल्लाह। बोलो, जोर से बोलो इंशाअल्लाह।
یہ جتنی مسجد یہ اب مسلیوں سے بھری ہے نا، صبح فجر میں اتنے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں دیکھو میں آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں تو آپ بھی میرے بارے میں اچھا سوچو انشاءاللہ۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو اللہ سے ہماری یہ امید ہے اور اللہ سے ہمارا یہ حسن ظن ہے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے مسلمانوں پر حالات آئے ہیں۔ میں تاریخ کی ایک مثال دیتا ہوں، حیران ہو جائیں گے آپ۔ پریشان ابھی نہ ہوں، بالکل نہ ہو، بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے آپ وہ کام کیجئے انشاءاللہ۔ ایک دور ایسا آیا تھا جب تاتاریوں نے، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے میں اشارہ کر رہا ہوں، تاتاریوں نے جب اللہ کی قسم ہے اسلامی سلطنت کو تخت و تاراج کر دیا تھا، تہس نہس کر دیا تھا۔ بغداد کا جو دریائے، سبحان اللہ، دریائے نیل ہے نا، یہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا اور یہی مسلمانوں کی کتابیں تھی، دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ دریائے نیل کا پانی مسلمانوں کی کتابوں سے سیاہ ہو گیا تھا۔ ایک ایسا دور بھی اسلام اور مسلمانوں پر آیا، اور کیسا دور آیا جانتے ہیں؟ ایک عورت کسی گاؤں میں جاتی تھی، گاؤں کے سارے مسلمانوں کو کھڑا کرتی تھی، کہتی تھی سب لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ سارے مسلمانوں کو لائن میں کھڑا کر کے کہتی تھی میرے پاس خنجر نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، یہی رکو میں جا کے ہتھیار لے کر کے آتی ہوں۔ گھر سے جا کر کے خنجر لے کر کے آتی تھی، اور مسلمانوں میں ایسی بزدلی آ گئی تھی، ایسی مایوسی آ گئی تھی، کوئی بھاگنے کی مزاحمت نہیں کرتا تھا، کوشش نہیں کرتا تھا، سارے مسلمان کھڑے رہتے تھے۔ اکیلی تاتاری عورت آ کر کے مسلمانوں کو ذبح کر ڈالتی تھی۔ یہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کا شکر مناؤ، یہ دور نہیں ہے، الحمدللہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مساجد آباد ہیں، مسلیان ہیں، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، مائیں بہنیں برقعے میں ہیں، جوانوں کے چہروں پہ داڑھی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑی بہت کہیں پریشانی ہے، یہ آزمائش ہے، یہ اسلام کبھی خطرے میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بولو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ میرے بھائیوں۔ اور یہیں سے ایک بات اور میں کہہ کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور اللہ جسے چاہے ذلت دے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ عزت کا سوال کس سے کرو؟ اللہ سے کرو۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جو عزت کے طلبگار ہیں، ترقی کے طلبگار ہیں، کامیابی جو لوگ کامیابی چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے عزت اور کامیابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ہمیشہ عزت کا سوال، کامیابی کا سوال، ترقی کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ یہاں اب تک کی باتوں کا خلاصہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر کے پیغامات دیکھ کر کے انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ اب تک کی باتوں کا خلاصہ نکلا، میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے بحیثیت مسلمان کے سبحان اللہ ہم اپنے دین پر جمے رہیں انشاءاللہ، دین پر قائم رہیں، دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، دوسری طرف پیارے نبی محمد رسول اللہ کی حدیث ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں لے کر کے چلنا ہے۔ صحابہ کرام نے جیسی زندگی گزاری ہے، ان کا جو طریقہ رہا ہے، ان کا جو راستہ رہا ہے، انہی کے طریقے پر چلنا میرے بھائیوں۔ اس لحاظ سے یہاں میری آپ کی سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے ہم پہلے صحیح مسلمان بن جائے، ہماری زندگی میں اسلام نظر آئے، ہمارے گھر میں اسلام نظر آئے انشاءاللہ۔ بولو ہماری شادی بیاہ میں اسلام نظر آئے، ہمارے چہرے پر اسلام نظر آئے، ہمارے کاروبار میں اسلام نظر آئے۔ یعنی کہنا یہ ہے، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ہماری صبح شام گزرے، ہماری پوری زندگی گزرے، ایسے گزرے جیسے اللہ نے کہا ہے اور محمد رسول اللہ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری آپ کی پہلی ذمہ داری ہے، صحیح مسلمان ہم بن جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ہماری آپ کی پوری زندگی میں اسلام نظر آئے۔ جہاں جائیں، جس راستے سے جائیں، دیکھنے والا کہے یہ مسلمان جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایک بات اور اسی سے جڑی ہوئی بات، اور 4 باتیں اور ہیں انشاءاللہ جو میں جلدی میں رکھ کر کے بات ختم کروں گا۔ یہاں پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون یہ صحابی ہیں؟ میں نے کن کا نام لیا ہے؟ خلیفہ دوم ہے سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہے سبحان اللہ، پیارے نبی محمد رسول اللہ کے ہمیشہ شب و روز آپ کے ساتھ رہنے والے تھے۔ کون ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کیا کہا جائے،
اللہ نے بڑی شاندار انہیں حکومت عطا کی تھی. ارے جناب عالی ایک عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانتے ہیں شہر بیت المقدس فتح ہونا تھا, 2 بار فتح ہوا ہے, 2 بار فتح ہوا ہے, ایک عمر ابن خطاب کے دور میں اور ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں. آج یہ بیت المقدس فلسطین مسجد اقصیٰ یہودیوں کے قبضے میں ہے. دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عمر پیدا فرمائے, آمین بولو. اللہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے. 2 بار فتح ہوا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, کہا ابو عبیدہ جائیے شہر بیت المقدس جائیے اور جا کر کے اس کو فتح کر لیجئے. ابو عبیدہ بن جراح اپنے ساتھیوں کو لے کر کے گئے. قصہ طویل ہے, میں مختصراً بات کر رہا ہوں. ساتھیوں کو لے کر کے گئے. وہاں کے سارے عیسائیوں نے کہا ابو عبیدہ آپ کے ہاتھ میں ہم شہر کی چابی نہیں دیں گے, آپ اپنے خلیفہ کو بلائیے, تمہارے خلیفہ ہمارے علاقے میں آئیں گے تب ہم یہ شہر کی چابی ان کے حوالے کریں گے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا, امیر المومنین عمر ابن خطاب کو خط لکھا, کہا خلیفہ یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آنا پڑے گا, آپ آئیں گے تو بغیر جنگ لڑے یہ سارا شہر اسلامی شہر بن جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. عمر ابن خطاب نے کہا ٹھیک ہے, اگر میری آنے کی ضرورت سے, اگر میری وجہ سے سارا شہر فتح ہو جائے میں آنے کے لیے تیار ہوں. میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں, ہماری زندگی میں اسلام نظر آئے انشاءاللہ. بولو, یہ مثال میں دے رہا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا جانتے ہیں, اپنے ساتھ غلام کو لیا اور ایک سواری ہے, ایک اونٹنی ہے یا اونٹ ہے, غلام کو لیا اور دونوں وہاں سے نکل پڑے بیت المقدس مسجد اقصیٰ فلسطین کی طرف نکل پڑے. عمر ابن خطاب نے کہا جانور ایک ہے, سوار 2 لوگ ہوں گے, ظلم ہوگا, باری باری سواری کریں گے. سبحان اللہ. چنانچہ کبھی عمر سوار ہوتے, کبھی غلام سوار ہوتا, کبھی غلام پیدل, کبھی عمر پیدل. سبحان اللہ. چلتے 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 جب قریب پہنچے, شہر میں داخل ہونا ہے, ایک نالا پڑتا تھا, یہ نالا پار کر کے شہر میں جانا پڑتا تھا. یہ نالا کیچڑ سے بھرا ہوا تھا. باری آئی سواری پر سوار ہونے کی غلام کی, اور عمر ابن خطاب کے پیدل چلنے کی باری آئی. غلام نے کہا خلیفہ ایک کام کیجیے, آپ سوار ہو جائیے, میں پیدل چلتا ہوں, نالے میں سے داخل ہونا ہے, کیچڑ ہے, یہ کیچڑوں سے بھرا ہے. عمر ابن خطاب نے کہا انصاف انصاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. باری تمہاری ہے, آپ سواری کرو گے, عمر کی باری پیدل چلنے کی, عمر پیدل چلے گا. سبحان اللہ. یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جتنے مسلم حکمراں ہیں عمر جیسا بننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وہی عمر ہے, کوئی باڈی گارڈ نہیں. گرم ریت والی زمین ہوتی تھی نا, اسی ریت کو گولا کر کے تکیہ بنا کر کے لیٹ جاتے تھے. سبحان اللہ. کوئی آنے والا پوچھتا تھا عمر کہاں ہے, کہتے تھے جاؤ کہیں ریت والی زمین پر لیٹے ہوں گے. سبحان اللہ. آنے والا حیران ہوتا تھا کہ جس عمر کا نام سن کر کے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے, ایک روب تھا, ایک دبدبا تھا, وہ عمر مدینے میں ایسے سوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. لوگ آ کر کے کہتے تھے آپ نے عدل و انصاف کیا ہے, عدل و انصاف کی برکت ہے, آپ جہاں چاہیں سو جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. عمر ابن خطاب نے کیا کیا جانتے ہیں, کہا نالا پار کرنے کی باری میری ہے, لہٰذا میں نالے میں داخل ہوں گا. عمر ابن خطاب نے کیا کیا جانتے ہیں, اپنے جوتوں کو نکالا, کندھوں پر لٹکا لیا اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے چل پڑے. غلام سوار ہے, خلیفہ پیدل جا رہا ہے. سبحان اللہ. نالا پار کیا, سامنے عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری موجود ہیں, بڑے بڑے حکمراں موجود ہیں, صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں, امین ہذی الامہ, اس امت کے امین تھے. کون؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دیکھا خلیفہ ہمارا کیچڑ میں لت پت ہے, کندھے پر جوتا لٹکا ہوا ہے اور اونٹنے کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں, اور غلام سواری پر سوار ہے. آگے بڑھ کر کے کہا خلیفہ یہ حالت ہے آپ کی, بڑے بڑے لوگ یہاں ہیں, گیسٹ ہیں, وی آئی پی ہیں, عیسائیوں کے بڑے بڑے رہنما ہیں,
یا آپ کو اس حال میں دیکھیں گے تو کیا تاثر لیں گے؟ مسلمانوں کا خلیفہ ایسے رہتا ہے، اللہ کی قسم کسی کی آنکھ نہ بند ہو، توجہ نہ ہٹو، یہ بات لے کر کے جاؤ۔ عمر بن خطاب نے کہا ابو عبیدہ، کہا اللہ کی قسم ہے اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ جملہ اور کہتا اس کو ایسی صدا دیتا کہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جاتا۔ آئے ابو عبیدہ سنو، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم کیا تھے؟ ذلیل تھے، رسوا تھے، بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اللہ نے آج عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ بولو نا ذرا، جب میں بولنے کے لگا ہوں تو بولیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کہاں ہماری کیا حیثیت تھی؟ کون ہمیں پوچھنے والا تھا؟ مکے میں بکریاں چراتے تھے ریگستان جنگلوں میں، آج میں خلیفہ ہوں، اللہ نے عزت دی ہے، کس کی وجہ سے؟ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ذلیل تھے ہم، ذلیل تھے، عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے، اس لیے اسلام میں رہو، اللہ عزت دے گا انشاءاللہ۔ بولو، یہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، مسلمان بن کر کے رہو، سچے مسلمان بن کر کے رہو، دنیا کے کسی اور چیزوں میں وہ عزت نہیں ہے، اللہ نے جو اسلام میں رکھی۔ انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے، میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے، صحیح مسلمان بن جائیں، اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں، اسلام کے پابند ہو جائیں، زندگی کی ہر موڑ پر ہماری زندگی سے اسلام نظر آئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سے میرے لیے دعا کرے، رک کر کے دعا بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ دعا میں بڑی طاقت ہے، بھی میں آپ کو بتاؤں گا، بہت کچھ لکھ کر کے لایا ہوں، دیکھو بڑی تیاری کے ساتھ آنا پڑتا ہے، اس میں کتنا بول پاؤں گا مجھے نہیں پتا ہے، اور کتنا چھوٹ جائے گا وہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، اللہ جتنا چاہے گا اتنا ہی بول پاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ کہا دعا کر لیتے رک کر کے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اسلام کو اوپر رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سب کچھ برداشت ہے، اسلام میں کمی آ جائے پروردگارہ یہ برداشت نہیں انشاءاللہ تبارک، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے ہماری آپ کی ذمہ داریوں میں، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کے پابند ہو جائیں انشاءاللہ۔ کس کے؟ 5 وقتہ نمازوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے شروع میں کہا مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، قوم کی بیٹیاں بھی آئی ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے، قوم کی بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، سبحان اللہ، اور یہ نوجوان جو ہمارے سامنے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سب کے لیے پیغام سب سے پہلے میرے لیے ہے، اس کے بعد آپ سبھی لوگوں کے لیے ہے۔ ہم سب نمازوں کے پابند ہو جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے کتنے؟ 5 وقت۔ اللہ کے بھی نے فرمایا ہیا خمسن وہیا خمسون، کیا عربی کا لفظ بڑا اچھا لگتا ہے بولنے میں، کہ ہیا خمسن وہیا خمسون، یہ 5 وقت کی نماز پڑھو گے 50 کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ بولو کتنے برابر؟ 50 کے برابر اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ۔ ہے 5 وقت کی، 5 وقت کی پابندی کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، 50 وقت کے برابر اللہ آپ کو ثواب دے گا انشاءاللہ۔ اور ان 5 نمازوں میں مجھے معاف کریں، ناراض نہ ہو، بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے تو ذرا دل کھول کر کے باتیں کرنے دیں انشاءاللہ۔ ان 5 نمازوں میں سب سے بڑی جو نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ آپ ظہر اثر مغرب عشاء، اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں بہت ساری باتیں کہنے والا تھا، ریکارڈ میں بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے اور ایسا لگے گا کہ مولانا نے یہاں کے مصلیوں کو خوب ڈانٹا ہے۔ نہ نہ نہ، یہ باتیں میرے لیے، کس کے لیے؟ میرے لیے ہیں۔ اس کے بعد آپ سب بڑے نورانی چہرے والے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، آمین تو بولو بھائی، اللہ سب کو سلامت رکھے، ان چہروں کو اللہ تازہ رکھے۔ بھیک مانگتا ہوں ذرا جمعہ میں جلدی آؤ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بڑا اچھا لگا جب 2-4 صف آج پہلے آ گئے اور بقیہ سب اذان کے بعد ہے، تو آنکھ بند کر کے بولتا ہوں کوئی اپنے اوپر نہ لے، 8 دن میں صرف 35 منٹ، کتنی؟ 35 منٹ انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے علماء وقت کی پابندی کریں، اور آپ کو بولنے والا کوئی نہیں ہے، آپ جب چاہیں جب آئیں جناب عالی، آپ جب چاہیں جب آئیں، تو ایسا نہ ہونا چاہیے۔
35 मिनट का ये वक्त, सुबहान अल्लाह, 8 दिन में एक बार, क्या आप अपने अल्लाह को नहीं दे सकते हो? जिस अल्लाह ने ये दिया, इधर देखो, 2 हाथ हैं, आँख, कान, नाक, दिल, दिमाग, दौलत, इज्जत, शोहरत, क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ अल्लाह ने दिया है। और उस अल्लाह को 35 मिनट जुमा में आप नहीं दे सकते? इंशाल्लाह आइंदा जुमा में अजान से पहले ये पूरी मस्जिद भरी रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह से भीख मांगता हूँ, अल्लाह जितने यहाँ बैठे हैं सब ने वादा किया है, अल्लाह इनको वादा पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। कह रहा था नमाज फजर, आप इसके बारे में जितना बोले कम है। कुरान में ये वाहिद नमाज है जिसका अल्लाह ने नाम लिया है। सारी नमाजों का अल्लाह ने इशारतन जिक्र किया है, फजर का अल्लाह ने नाम लिया है। सुनो, अल्लाह ने कहा वल फजर, क्या कहा? बड़ा अच्छा लफ्ज है, वल फजर वलयालिल अश्र, कसम है फजर की। मुफस्सिर कुरान हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, यहाँ फजर से मुराद फजर की नमाज है। कौन सी नमाज? और अल्लाह ने कहा अक़िमिस सलाता लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्र काना मशहूदा। फजर का जो पाबंद है वो नमाजी है, फजर का जो पाबंद नहीं वो अपने आप को नमाजी ना कहे। जाओ, आप मुझे दोबारा मौका दो या ना दो, मैं आऊं या ना आऊं, जो फजर का पाबंद नहीं वो अपने आप को नमाजी ना कहे। नमाजी वो है जो फजर का पाबंद है। इंशाअल्लाह एक बात करूंगा, इंशाअल्लाह एक बात सिर्फ, और 4 बातें जल्दी से ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के भी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया जानते हैं? रकातल फजर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात सुन्नत, क्या फर्ज नहीं हजरत, सुन्नत क्या है? कहा फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया के सारे खजानों से बेहतर है। अच्छा, दुनिया में क्या नहीं है? यूरोप है, इंग्लैंड है, जापान है, चाइना है, वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ है? दुनिया में वीज़ा बनवा करके लोग निकलते हैं, सुभान अल्लाह। और ज़मीन के नीचे सोना है, चांदी है, ज़रो जवाहिरात है, मैग्नेट है, सब कहाँ है? ज़मीन के नीचे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, कहा फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया के खजाने एक तरफ, फजर की 2 रकात सुन्नत एक तरफ। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह में दम नहीं है, जरा जोर से बोली। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया के सारे खजाने एक तरफ, और फजर की 2 रकात सुन्नत। अच्छा, एक बात और है, ये जुमा है, मैं आपसे ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता हूँ, दर्स होता तो बराबर पूछता था कि फजर की 2 रकात सुन्नत में पढ़ा क्या जाता है। सुनिए, सूरतुल काफिरून, क्या कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास। कौन सी? इतनी मुख्तसर हल्की नमाज है फजर की 2 रकात सुन्नत। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने फरमाया, दुनिया के सारे खजाने एक तरफ, फजर की 2 रकात सुन्नत कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। इस नमाज, और जानते हैं अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह। एक्सीडेंट से बचना है, बुरी मौत से बचना है, शरीरों के शर से बचना है, हासिदों की हसद से बचना है। नबी ने फरमाया, सुबह की 2 रकात फर्ज मिला करके 4 रकात पढ़ लो, दिन भर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा इंशाअल्लाह। मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, दिन भर वो अल्लाह की निगरानी में आ जाता है जो फजर का पाबंद होता, सुभान अल्लाह। और जानते हैं आप, 2 नमाजें ऐसी है ना, फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती, सुभान अल्लाह। ये शिफ्टिंग है ना, शिफ्टिंग सब जगह जगह है कि नहीं भाई? लोग जानते हैं शिफ्टिंग होती, यहाँ भी ऐसे फरिश्तों की भी शिफ्टिंग होती है। फजर में जो आते हैं वो असर में जाते हैं। कब जाते हैं? असर में। और असर में जो आते हैं वो फजर में जाते हैं। कुर्बान जाएं, ये फरिश्ते जब अल्लाह के दरबार में जाते हैं ना, अल्लाह पूछता कैफा तरक्तुम इबादी, अरे मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ कर के आए हो? फरिश्ते कहते तरकनाहुम व हुम युसल्लून व आतैनाहुम व हुम युसल्लून। परवरदिगारा, फजर में आए तो लोग नमाज में थे, असर में आए तो लोग नमाज में थे। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला फरिश्तों के मलाइका की ज़बानी सुनना
چاہتا ہے سبحان اللہ کہ میرے فرشتے جواب دیں. فرشتے کہتے اللہ مسجد صراط مستقیم میں گیا, فجر میں اتنے لوگ تھے, عصر میں تھے پروردگارا اتنے لوگ تھے, تمہارا نام لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بات ہو گئی. اور تیسری بات میں ضرور کہوں گا انشاءاللہ, 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو انتظامیہ سے کہوں گا ناراض نہ ہو انشاءاللہ. یہ زندگی بڑی مختصر ہے, کب کہاں کس سے ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. دعا کر لیں سب کے جان مال کی اللہ حفاظت فرمائے. ایک چیز اور ہے جو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے, کثرت سے دعا کریں انشاءاللہ. بولو جب تک کوئی صحیح شخص اس ملک کا ذمہ دار نہ بن جائے تب تک دعا کرتے رہو انشاءاللہ. بولو اللہ نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے, بڑی طاقت رکھی ہے. بڑی بڑی سلطنتیں, بڑی بڑی بادشاہتیں, بڑے بڑے ظالم مسلمانوں کی بددعاؤں سے مر گئے ہیں. الحمدللہ کو اللہ نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے. مثالیں بہت دیتا تھا میں, وقت نہیں واللہ بتاتا ہوں. اللہ صحابی فرماتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ کو جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا یہ دعا میرے ساتھ آپ دل میں پڑھیے. اللہ کے حبیب جب زیادہ کوئی بڑا مسئلہ آتا تھا, حل نہیں ہوتا تھا, پریشان ہوتے تھے, محمد رسول اللہ یہ پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اس دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگتے تھے. سبحان اللہ. کثرت سے دعا کریں گے انشاءاللہ, فجر سے لے کر کے عشاء تک, بستر پر جانے تک یہ دعا ضرور کرنا, اے اللہ اس ملک سے ظالموں کا خاتمہ فرما انشاءاللہ. بولو اور نام نہیں لوں گا, ریکارڈ کے بعد 2-4 منٹ بولوں گا انشاءاللہ, ابھی نہیں بولوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو دعا کثرت سے کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں, قربان جائے سبحان اللہ کیا کہا جائے ان کے بارے میں. امام بخاری, میں 2-4 منٹ زیادہ لے رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ بھی ذرا پریشان ہوں, خالی ہمیں ہی پریشان مت کرو. آپ کو بھی لگے نا کہ وقت کی کیا قدر و قیمت ہے یا نہیں ہے, تو آپ کو بھی لگے وقت کی کیا قدر و قیمت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے. کیا ہو گئے؟ نابینا ہو گئے, دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ماں پریشان ہو گئی, بیوہ ماں, باپ نہیں ہے, بچہ ایک ہی سہارا ہے, لاڈلا بچہ, بڑھاپے کا سہارا, عصائے پیری جسے کہا جاتا ہے. آنکھیں چلی گئی, رو رو کر کے دعا کرنے لگی. رات کی تاریکی میں, سحری کے وقت میں, فجر کے وقت میں اٹھ کر کے دعا کرتے تھے پروردگارا میرے بچے کی آنکھیں لوٹا دے. اللہ اما یجیب المضطر اذا دعوا, اللہ نے فرمایا کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنے. مصیبت کے مارے شخص کی مصیبت کو دور کرے. دعا کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا, رات میں اللہ نے خواب میں دکھایا کہ امام بخاری کی ماں تیری دعا رنگ لائی, تیرے بچے کی بیماری لوٹ آئی ہے. سبحان اللہ. سارے ڈاکٹر عاجز آ گئے, کوئی بینائی لوٹا نہ پایا. عرش پر موجود رب ذوالجلال امام بخاری کی بینائی لوٹایا. اور کیسی آنکھ کی روشنی آئی جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی روشنی میں اتنی طاقت دی تھی. التاریخ الکبیر امام بخاری نے رات کی چاندنی میں, چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر کے لکھا ہے. سبحان اللہ. روشنی اتنی تیز اللہ نے عطا فرمائی. دعاؤں کا اہتمام کیجئے انشاءاللہ. سارے مسئلے دعا سے حل نہیں ہوتے ہیں, بہت سارے مسئلے پیسے سے حل نہیں ہوتے ہیں, اکثر مسئلے دعا سے حل ہوتے ہیں. کس سے؟ دعا سے حل ہوتے ہیں. مثالیں بہت دیتا ہوں, وقت نہیں ہے. ایک اور بات میری آپ کی ذمہ داری, اس ملک میں رہتے ہوئے خاص طور پر اپنے اخلاق, اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر کو سنواریں انشاءاللہ. دشمن کو شکست دینے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ تمہارا اخلاق ہے. کیا ہے؟ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. کون تھے یہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ, بولیے نا, صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے دشمنوں کو زہر کیا اپنی اخلاق کی وجہ سے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال انہوں نے نبی کی خدمت کی. کتنے؟
1 سال ہم یہاں کسی دکان پر ہی نہیں پاتے, چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بولتے ہیں نوکر صحیح نہیں, تو نوکر بولتا مالک صحیح نہیں ہے. دونوں میں 1 سال میں بھاگ جاتے. 10 سال انہوں نے نبی کی خدمت کی. کتنی؟ 10 سال محمد رسول اللہ کی خدمت کی. کسی نے پوچھا انس تم نے اپنے مالک کو کیسا پایا؟ اور ایک بات اور بتاتا ہوں, اگر آپ کی اچھائی اگر جاننا ہو کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں تو 2 لوگوں سے پوچھیے, ایک آپ کے نوکر سے اور ایک آپ کی, وہ نہیں بولوں گا, وہ آپ بعد میں جا کے پتا کر لو. ایک آپ کے نوکر سے اور ایک آپ کی بیوی سے. بیوی بتائے گی میرا شوہر کیسا ہے, اور نوکر بتائے گا میرا سیٹ کیسا ہے. یہ 2 آپ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. انس سے پوچھا گیا آپ نے اپنے نبی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا 3 لفظوں میں انہوں نے محمد رسول اللہ کی زندگی کا خلاصہ بتایا. کان احسن الناس واجود الناس واشجاع الناس. کہا میرے نبی کے بارے میں پوچھتا ہوں, میرے نبی دنیا کے سب سے بہترین شخص تھے. سبحان اللہ. احسن الناس واجود الناس, سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں لٹانے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ. وہ اشجاع الناس, بہادروں کے بہادر تھے. لیڈر بہادر ہونا چاہیے, پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والا نہیں, سینہ آگے کرنے والا ہونا چاہیے. کہا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بہادر تھے. سبحان اللہ. اس لیے شاعر نے کہا تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. لوگ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں, اللہ کے نبی اخلاق کے چیپٹر کو مکمل کرنے کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اسے بہت ساری باتیں موجود ہیں. ایک آخری بات اور کہوں گا. موجودہ دور میں میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے, مسلم جماعتوں کے اندر, مسلم تنظیموں میں اتحاد اور اتفاق ہونی چاہیے. انشاءاللہ سب مل کر کے کام کریں گے. انشاءاللہ بولو سب مل کر کے. اور اہل حدیث کے اس ممبر سے, مسجد صراط مستقیم کے اس ممبر سے, ذمہ داروں کی موجودگی میں بات میں کہہ رہا ہوں, ہماری اپنی جمعیت نے کبھی اختلاف اور انتشار کی بات نہیں کی ہے. پوری دنیا کو ہم سبحان اللہ اتفاق و اتحاد کی دعوت دیتے ہیں. اور سارے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, واقعی میں اپنے نبی محمد رسول اللہ کا نام لینے والے, آؤ ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. جمعیت اہل حدیث تمہارا استقبال کرتی ہے. انشاءاللہ بولو سب آ جاؤ ایک پلیٹ فارم پر. اور اتفاق کیسے ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ کے قرآن پر. بولو نا, اللہ کے قرآن پر اور محمد الرسول اللہ کے فرمان پر صلی اللہ. ہم ہیں فقیر, ہماری جھولی میں 2 چیزیں ہیں, یہ ایک اللہ کا قرآن ہے, ایک نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب مل جاؤ انشاءاللہ, سب ایک ہو جاؤ. ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. منتشر ہو تو مرو, منتشر ہو تو مرو, شور کیوں مچاتے ہو. اور شاعر نے کہا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو, شور کیوں مچاتے ہو. یہ چند باتیں تھی جو میں نے جلدی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بیٹھک کو اور ہم سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے خطبے کو اللہ قبول فرمائے. جمعہ کا اللہ تعالیٰ مکمل ثواب ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین رب العالمین.